السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج محرم الحرام کی 12 تاریخ سن 1446 ہجری ہے۔ اس سے گزشتہ جمعوں میں مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ پر گفتگو آپ کے سامنے آئی اور اس کے اندر ایک واقعہ کربلا اور شہادت حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ننگی تلواروں کے درمیانوں میں ان کی نمازوں کا ادا کرنا اور قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دینا کہ اللہ کی ایک اہم عبادت نماز ہے، جو امت پر 24 گھنٹے میں اللہ نے صرف ایک عبادت کو فرض کیا ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے اس کے تعلق سے آج کے جمعے میں جو ٹاپک اور عنوان ہے، نماز چھوڑنے پر کیا سزائیں، کیا وعیدیں قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے وہیں پر جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ جہاں نیکوکاروں کا ذکر ہے، وہیں بدکاروں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ کہیں نیک لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو کہیں برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ امت آنے والی قیامت تک اللہ کے بندے ان باتوں کو سن کر، ان نغموں کو سن کر اللہ کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے جو غلط راہیں ہیں، غلط کردار لوگوں کے تذکرے ہیں اور جس کی وجہ سے ان پر لعنتیں آئی ہیں، ان راہوں سے بچ کر ان راستوں کو اختیار کرے جو راستہ ان کو جنت کی طرف، ہدایت کی طرف اور صالح اعمال کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا: بشیرا و نذیرا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ ہم نے آپ کو ڈرانے والا
اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو دونوں چیزیں ہیں تبلیغ کے اندر، جو انسان جنت کے نغمے بھی سنائے، جہنم کے تذکرے بھی سنائے۔ اسی تعلق سے قرآن و سنت نے نماز چھوڑنے پر کیا وعیدیں بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج امت کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امت نماز جیسی عبادت کو عبادت نہیں سمجھتی۔ آج انسان رفاع عام کے کام کرتے ہیں، لوگوں میں جا کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، لیکن پوری کرنے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے امت کا کہ امت نماز جیسی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے رفاع عام کام کو عبادت سمجھتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو ایک اہم فرائض جو اللہ نے 24 گھنٹے میں صرف ایک عبادت امت پر فرض کیا، نماز جیسی عبادت کو امت چھوڑ دیتی ہے، اور چھوڑنے میں ذرا بھی دل جھجک محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کریں گے اور قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کی جو اہمیت بیان کی ہے اور نماز کی طرف جو ترغیب دی گئی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ آیت ایک ہے، ٹکڑے دو ہیں، دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ نماز کو قائم کرو، دوسری بات اللہ نے فرمایا مشرک مت بننا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو انسان نمازوں کی پابندی کرے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا، اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ ایمان پر حسن خاتمہ دے گا۔ لیکن جو بندہ نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، نماز جیسی عبادت سے دور رہتا ہے، نماز سے بہتر بستر کو سمجھتا ہے، نماز سے بہتر کاروبار کو سمجھتا ہے، نماز سے بہتر گراہک کو سمجھتا ہے، تو یاد رکھے اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ اگر تم نماز کی پابندی نہ کرو گے، نماز کو قائم نہ کرو گے، تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا شرک پر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائیو، نماز سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، سورۃ النساء کی آیت اٹھا کر دیکھیے، 5ویں پارے کی آیت، میدان جہاد ہے اور تلواریں چل رہی ہے، اس عالم میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تمہاری جماعتوں میں سے ایک جماعت ایک رکعت نماز پڑھے گی، پھر وہ جماعت نکل کر دشمن کا مقابلہ کرے گی، پھر دوسری جماعت آئے گی وہ ایک رکعت کمپلیٹ کرے گی۔ میدان جہاد میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بتانا آج کے زمانے میں فجر کی نماز میں بستر پر سونا کیسے گوارا ہو سکتا، کیسے جائز ہو سکتا؟ یہ بستر پر سوتے سوتے نمازوں کو ترک کر رہے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں، رسول اللہ کی امت ہے۔ میرے بھائیو یہ کیسی امتی ہیں کہ نماز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو امتی ہونے کا ثبوت دیتے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کیا نمازوں کو ترک کیے تھے؟ بستر پر سو کر نمازوں کو چھوڑ دیے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندیاں کی، اور آپ خود دیکھیں جب میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تمام امت کو، تمام لوگوں کو اعلان فرمائے گا یا ابن آدم اسجد، اے آدم کی اولاد سجدہ کر، اے آدم کی اولاد سجدہ کر۔ تمام کے تمام لوگ چاہے گا کہ یہ آخری سجدہ میں بھی کر لوں، یہ آخری سجدہ ہوگا، یہ آخری سجدہ میدان محشر میں اللہ کروائے گا، ساری امت کی طرف اعلان ہوگا۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، تندرست تھے، طاقتور تھے، تنا تھے، ساری چیزیں قوتیں تھیں،
لیکن اس کے باوجود اللہ کے گھر پر آ کر سجدہ نہ کیا کرتے تھے۔ سورہ قلم آیت نمبر 40 پر کو اٹھانا، اللہ فرماتا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساق کی تجلی فرمائے گا، اپنی پنڈلی اللہ اظہار فرمائے گا۔ اللہ کی پنڈلی کیسے؟ ہماری پنڈلی پر تصور نہیں کر سکتے، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہاں کیسی ہے؟ اللہ عالم۔ اللہ جب اپنا نور تجلی دکھلائے گا پنڈلی کا اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فجر پڑھنے والے نہ تھے، ظہر پڑھنے والے نہ تھے، عصر پڑھنے والے نہ تھے، وہ چاہیں گے کہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لے۔ اللہ فرماتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کمر میں لوہے کی میکے ٹھوک دے گا، تم مجرم ہو، تم نے جرم کیا اللہ کے گھر پہ سجدہ نہ کر کے۔ آج تم جھکنا چاہتے ہو، نیکوکاروں کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنا چاہتے ہو، نانا تم سجدہ آج نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ یدعون الی السجود وہم سالمون۔ جب تم تندرست تھے، طاقتور تھے، تنا تھے، تمہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، تم سجدہ نہ کرتے تھے۔ نزلہ، زکام، یہ بہانہ آ جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر شادی کی تقریب بھی ہونا، نزلے زکام کے ساتھ کھانے کے لیے پہنچ جاتے، کہ اللہ کے گھر پر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے یہ بہانے سارے آڑے آ جاتے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات، یہ وہ صورتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ المرسلات اور سورۃ الدہر نے مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے کمزور کر دیا۔ اس سورہ مرسلات کی آخری آیت میں اللہ رب الجلال کائنات کے مالک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جھکنے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نہ جھکا کرتے تھے، سجدہ نہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نہ آتے تھے، وہ جھک نہیں پائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بین الکفر والایمان الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز، کفر اور ایمان کے درمیان ڈفرینس کرنے والی چیز نماز ہے۔ میرے بھائیو، نماز یہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اگر ایمان نماز ہے تو ایمان پایا جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ نماز نہ ہو تو یاد رکھو، آج ہم کہتے کہ ہم صدقہ کرتے، خیرات کرتے، لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، خانے کعبہ کا طواف کرتے، حج عمرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارے کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، طواف کرتے، اور طواف بھی کیسا مشرکین کا ہوتا، ننگا طواف کرتے کہ اس کپڑے میں ہم نے پاپ کیا، گناہ کیا، میں اللہ کے گھر کا جو طواف اس کپڑے میں نہیں کروں گا۔ اور جو حاجی حج کے لیے آتے ان کو آب زمزم پلاتے، کھانا کھلاتے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کا تعاون کرتے، ان کے اندر جو چیز نہ تھی وہ نماز نہ تھی۔ اس لیے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والایمان الصلاۃ، بین الکفر والایمان الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان ما بہ الامتیاز، فرق کرنے والی چیز، ڈفرینس کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے میرے بھائی، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج انسان دنیا کے اندر زنا کو گناہ سمجھتا ہے، شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتا ہے، چوری کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کو گناہ سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو آؤ، آج بتاتا ہوں ان سب سے بڑا پاپ، ان سب سے بڑھ کر بڑا پاپ کیا ہے۔ چوری سے بھی بڑا گناہ،
زنا سے بھی بڑا گناہ، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ، ڈاکہ ڈالنے سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا۔ آج شیطان نے ہمیں خلجان ڈال دیا، بس ہم کسی جواری کو دیکھ لے کہتے جواری ہے، جوا کھیلنے والا، کسی نشیری کو دیکھ لے کہتے نشہ کرنے والا، کسی شرابی کو دیکھ لے کہتے شراب پینے والا ہے، کسی چور کو دیکھ لے کہتے چوری کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے دامن میں جھانکو، نماز کا چھوڑنے والا زنا کرنے والے سے بڑا پاپ کرنے والا ہے۔ یہ چیز اپنے دل میں بٹھاؤ، جب تک یہ دل میں نہ بیٹھے گی نماز کی اہمیت نہ ہوگی۔ کیوں؟ شیطان نے جوا کھیلا تھا، شیطان نے شراب پی تھی، شیطان نے زنا کیا تھا، شیطان نے چوری کی تھی۔ نہیں میرے بھائیوں، شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، راندے درگاہ کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ آج صبح سے لے کر شام تک کتنے سجدوں کو ہمارا چھوڑ دیں، کتنے سجدوں کو چھوڑ دیں۔ کیا بتاؤ، فجر کی نماز کا چھوڑنا خنزیر کے گوشت کھانے سے بڑا پاپ ہے، بڑا پاپ ہے میرے بھائیوں۔ خنزیر کا گوشت کھانا پاپ، لیکن اس سے بڑا پاپ ہے فجر کی نماز کا چھوڑ دینا۔ آج انسان اس کو سوچتا ہی نہیں، بس نماز چھوڑ رہے۔ میرے بھائی، اسلام یہ کھیل تماشے نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی عبادت ہمیں دی ہے، ایک ہی عبادت 24 گھنٹے کے اندر، اور وہ بھی اللہ نے ایک ہی عبادت کا مطالبہ ہم سے کیا، وہ بھی ہم چھوڑ رہے۔ باقی دوسری عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ غور کرو میرے بھائیوں، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون اور کھمبا اور پیلر ہے۔ نماز دین کا ستون، کھمبا اور پیلر ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے دین اسلام کو ڈھا دیا۔ ہدمہ کا لفظ آیا عربی کے اندر۔ ہدمہ کہتے ہیں کسی عمارت کو زمین بوس کر دینا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو ڈھال دیا۔ آج اسلام کے خلاف اگر کوئی آواز کو اٹھائے، ہم جو ہے سڑکوں کو اترنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنے والا ہے دین کو ڈھانے والا۔ ہم نے کبھی اس کے خلاف آوازیں اٹھائی؟ ہم نے اس کے خلاف نعرے لگائے؟ ذرا غور تو کرو۔ آج گھر کے اندر ہمارا بچہ، ہماری بیوی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں نماز چھوڑ کر سوتی، ہم خود اپنے آپ کو چھوڑ کر سو رہے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں اگر اٹھ جائیں گے، فجر کی نماز میں اٹھ جائیں گے تو تجارت کے لیے دکان پر نیند آنے لگے گی، اس لیے لمبا سوتے ہیں۔ 8 بجے صبح ہوتی ہے، 8 بجے صبح ہوتی ہے۔ روایت سن کر جانا، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کتاب التہجد صفحہ نمبر 1000، حدیث نمبر 1114۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رجل فقیلا، ایک شخص کا تذکرہ آیا، زال نائما حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو اپنے گھروں کے اندر سوتا رہتا ہے، اتنا سوتا کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال الشیطان فی وضونی، جو شخص صبح کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ حدیث کی روایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے اور مراد ہوگا، محدثین کہتے ہیں کچھ مراد نہیں، جب شیطان کھاتا پیتا بھی ہے تو پیشاب بھی کرتا ہے، اور پیشاب کرنے کی جگہ بے نمازی کا کان ہے۔ میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی معمولی روایت نہیں، بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی، شیطان سونے والے، نماز چھوڑ کر سونے والے کے کانوں میں پیشاب کر دیتا۔
جب بندہ نماز کا وقت اذان جب ہوتا ہے شیطان پیشانی پہ 3 گڑھے لگاتا ہے اور کہتا سو جا بھی رات لمبی ہے سو جا. وہ بندہ جب اذانیں ہو جاتی ہے جماعت ہو جاتی ہے نہیں اٹھتا تو شیطان وہاں پر کچھ پھونک مار دیتا, پھر اس کی وجہ سے دن بھر نحوستیں, اس کے بعد شیطان کان میں پیشاب کر دیتا, اس کی وجہ سے سستی کاہلی, دکانوں میں برکتیں نہیں, گھروں میں برکتیں نہیں, چڑچڑاپن, یہ ساری چیزیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی ایک اہم عبادت نماز. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, جس نے نماز پڑھا اس نے دین کو قائم کیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع خصال, کہ میرے دوست آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے پہلی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِن قُتِّلْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ, کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا, شرک نہ کرنا, اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, آگ میں چلا دی جائے, سولی پہ چڑھا دی جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ اے ملت الاسلام. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا, جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا. جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھنا نماز ایک اہم عبادت ہے, نماز ایک اہم عبادت ہے. ملت اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. ہم معمولی سی چیز کی وجہ سے نعمت کو نہ چھوڑیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس کیا کرے ڈیلی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, آنکھیں نہیں کھلتی. میرے بھائیو تجارت میں اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا دو کہ اللہ کے فرائض کو تم ترک کر دو. اللہ کے فرائض کو ترک کر کے کماؤ گے, اللہ اس میں برکت نہیں دے گا, اس میں اللہ برکت نہیں دے گا. اور نماز اتنی اہم عبادت, آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد كله او كما قال. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا, پہلا سوال کیا جائے گا, روزے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, زکوٰۃ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, حج کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, صدقہ خیرات کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا, سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ, اگر نماز درست ہو گئی سارے اعمال درست ہو جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ, اگر نماز میں پکڑ لیے گئے, نماز خراب نکل آئی, سارے اعمال میں پکڑے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے واسطے ہم نمازوں کی پابندی کریں. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق, دوسرے سوال بعد میں ہوں گے. اگر نمازی میں پھنس گئے تو پھر دوسرے کوشچن نہیں ہوں گے, دوسرے سوال نہیں کیے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ نے ابھی زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے, ہم اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگائیں, تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے لگائیں, نماز کے لیے آئیں. اللہ کا گھر دیکھیں فجر کی نماز میں ایک صف سے بھی کم لوگ ہیں, اتنی بڑی مسجد ہے. اور میں اپنی مسجد نہیں سارے مسجد کا سروے کریں, پورے جتنے عنصر کے اندر مساجد ہیں
کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے والے، لوگوں کی تعداد پاپولیشن کتنی ہے، فجر کی نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کا ایک اہم فریضہ چھوڑ کر امت اس طرح سوئے گی، اللہ کی رحمتی کہاں آئے گی؟ اللہ کی رحمتی کہاں آئے گی؟ اللہ کی طرف سے نصرتیں کہاں آئے گی؟ یاد رکھیے گا، ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاۃ یوما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی پلسرات پر، اس کے لیے دلیل بنے گی، برہان، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہی نماز بنے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، جو 5 نمازوں کی پابندی نہ کریں گے، من لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، یہ نماز نہ نور بنے گی، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر یہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، امت کی نجات کا ذریعہ تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگلا جملہ سننا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بے نمازی کے متعلق، نمازوں کی پابندی نہ کرنے والے کے متعلق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یوم القیامت ما قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو 4 گنڈوں کے ساتھ، 4 باغیوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف جو مکے کے اندر قسمیں کھایا کرتا تھا، نعوذ باللہ کہ میں محمد رسول اللہ کا گردن اتاروں گا۔ اللہ قیامت کے دن نماز میں سستی کرنے والے کو ان 4 لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فرعون کے ساتھ اٹھنا ہے، قارون کے ساتھ اٹھنا ہے، حامان کے ساتھ اٹھنا ہے، یا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھیے گا، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک امتیوں کے ساتھ اٹھنا ہے۔ میرے بھائی، فیصلہ آپ کو ہے، اور آج عصر کی نماز سے لے کر موت تک آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم فرعون کے ساتھ اٹھنے والے ہیں، یا حامان کے ساتھ، یا قارون کے ساتھ، یا ابی بن خلف کے ساتھ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب مکاشفۃ القلوب، اس کتاب کے اندر اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر مال و اسباب کی وجہ سے، دنیا کے اندر مال و اسباب کی وجہ سے اگر نماز میں سستی ہوئی تو اللہ قیامت کے دن اس کو قارون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ اگر حکومت کی وجہ سے اگر نماز کو ترک کیا ہے، اقتدار کی وجہ سے نماز کو ترک کیا ہے، کرسی کے لیے اگر نماز کو ترک کیا ہے، قیامت کے دن اللہ فرعون کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ اور اگر جو وزارت کے ساتھ مال و متاع کی حفاظت کے لیے اگر اس نے نماز کو ضائع اور برباد کیا ہے تو اللہ اس کو حامان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اگر تجارت، دکان اگر مقصود ہے نماز کی سستی میں کہ ابھی گراہک ہے ظہر کی نماز اثر میں پڑھ لیں گے، تو اللہ کے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ میرے بھائیوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کن کے ساتھ اٹھنا ہے، محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن کر اٹھنا ہے، یا فرعون جیسے ظالم کے ساتھ اٹھنا ہے۔ کبھی اگر فجر کی نماز میں شیطان وسوسہ بھی ڈالے نا، ٹھنڈے مت جاؤ میرے بھائی، اس حدیث کو سوچ لینا کہ فرعون کے ساتھ ہم نمبر لگا رہے ہیں یا محمد رسول اللہ کے سچے امتی کے ساتھ۔ اللہ کے واسطے یہ میں کوئی لیلا مجنون کا کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ کوئی جھوٹی کہانی قصہ کہانیاں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کو لکھ لو سطروں پر، جو نبی نے فرمایا بالکل برحق ہے، بالکل برحق ہے۔
نماز اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی حالت میں تھے، زخمی کا عالم تھا، بے ہوشی بار بار گشی تاری ہو رہی تھی، جب ہوش میں آئے نا کسی نے یاد دلایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز، تو کہے ہاں نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں تو اس کا کوئی حصہ ہی نہیں جس کے لیے کوئی نماز نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اسلام میں اس کا کیا حصہ ہو سکتا؟ اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سورہ مدثر رکوع نمبر 2 اس کی تفسیر ذرا پڑھ لیجئے گا، موقع نہیں مختصر میں نقل کرتا ہوں۔ اللہ نے جنتی اور جہنمی کے آپس کے کلام کا تذکرہ فرمایا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی آپس میں بات کریں گے، میرے فلاں دوست نظر نہیں آ رہا جنت کے اندر، کہاں چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت کے کنارے پر لائے گا اور جہنمی جہنم کے کنارے پہ ہوں گے، اور دونوں میں کلام ہوگا، گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تم تو بڑے نیک نظر آتے تھے، بڑے صدقہ خیرات کرنے والے، حج عمرہ کرنے والے، داڑھی رکھنے والے، پگڑیاں پہننے والے، آج تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ وہ جہنمی جو کہے گا نا، پہلا جملہ یہ ہوگا، قرآن نے کہا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے، اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے۔ میرے بھائیو، ایک نماز کا چھوٹ جانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، مثال کے طور پر اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو ایسا ہے جیسے کہ اس کے سارے رشتہ دار مر گئے، آل اولاد سب مر گئے، سارے مال لوٹ گئے، جتنا غم اس کو ہوگا قیامت کے دن ایک نماز چھوٹنے پر اس انسان کو اتنا غم ہوگا، اتنا غم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے ابھی پاؤں میں طاقتیں دی ہیں، نزلہ زکام کا بہانہ نہ لگاؤ۔ آج جتنے بھی آزار امت پیش کرتی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا یہ سارے عذر صحابہ کے زمانے میں تھے یا نہ تھے؟ آج سے بھی پرفتن حالات صحابہ کے زمانے میں تھے، پانی اتنا میسر نہ تھا، ایئر کنڈیشن روم نہ تھے، ان کے پاس گاڑیاں نہ تھی، ان کے پاس سواریاں نہ تھی، سواری تو دور کی بات، پہننے کے لیے ایک ہی کپڑا ہوتا، ایک ہی کپڑا، دھو دیتے، گھروں میں چھپ جاتے، سوکھ جاتا، اسی کپڑے کو پہن کر مسجد نبوی میں حاضری ہوتی، تب بھی ان کی نمازیں نہیں چھٹا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، پھر بھی آج نمازوں کو چھوڑ کر بستروں کو ہم آباد کر رہے ہیں اور فرعون کی پارٹیوں میں نام لکھا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا، صحابہ کا مجمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک وادی ہے، وادی ہب وادی کے اندر ایک وادی ہے لملم، یہ لملم وادی ایسا وادی ہے کہ اگر جہنم کے دوسرے وادی جب ذرا آگ سرد پڑنے لگتی ہے تو اس وادی میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے سارے وادی دہکنے لگتی، اور اس کے اندر ایک ایک سانپ اتنا لمبا ہوگا 1 مہینے کی مسافت پر، اور ایک ایک بچھو اونٹ کے مانند۔ اس کے اندر جب مردے کو ڈالا جائے گا اور سانپ جب اس مردے کو ڈسے گا تو مردے کے جسم میں 70 سال تک درد رہے گا، اور 70 سال تک مردے کا جسم کا اعضا کٹ کٹ کر گرتے رہیں گے۔ صحابہ رونے لگے، بلک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ اس وادی لملم میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وقت کا نماز چھوڑا ہوگا اس کو وادی لملم میں ڈال دیا جائے گا۔ از غور کرو میرے بھائیو، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی، کتنی نمازیں ہم نے ترک کر دی ہے۔ ایک نماز چھوڑنے پر
لملم وادی میں ڈالا جائے گا، ایسا وادی کہ سانپ جب ڈسے گا نا 70 سال تک درد کا جسم کے اندر جو درد ہوگا وہ جوش مارے گا، اور 70 سال تک اعضا کٹ کٹ کر گریں گے ایک نماز چھوڑنے پر۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ نے موقع دیا ہے، نمازوں کی پابندی کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں گے کہ مسجد کا امام تھا نہیں بتایا، لوگ دعوت و تبلیغ والے ہمارے گھر پہ نہیں آئے، یہ عذر نہیں رہے گا میرے بھائیو، یاد رکھنا قیامت کے دن یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ کے واسطے آج میری بات آپ کو بری لگے گی، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن یاد کیجئے گا میری بات کو، قبر میں یاد کیجئے گا میری بات کو، ایک ایک نماز کی اہمیت سمجھ لیجئے۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر بخاری شریف کی روایت ہے، ایک جنازے سے تشریف لائے، دونوں جہاں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا۔ 29 سفر سن 10 ہجری، سن 11 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہاں تک کہ سر کا درد بخار میں تبدیل ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ 8 ربیع الاول عشاء کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی مسجد نبوی میں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہے، ہوش نہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب ہوش میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ نمازیں ہو گئی؟ یا رسول اللہ کس کی مجال ہے کہ آپ کی موجودگی میں عشاء کی نماز پڑھا دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے وضو کراؤ۔ اللہ کے نبی کا عالم یہ کہ خود بھی وضو نہ کر سکے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے وضو کروایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہ اٹھ نہ پائے، گر کر بے ہوش ہو۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اٹھنا چاہ اٹھ نہ پائے، گر کر بے ہوش ہو گئے۔ 4تھی مرتبہ جب ہوش آیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ آج کہہ دو ابو بکر سے کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، یا نبی اللہ میرا ابا دل کا بڑا نرم ہے، اگر آپ کو مصلی پر نہ پائیں گے، برداشت نہ کر پائیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ اب اللہ الا یکن ابا بکری، اے عائشہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کل 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھائے۔ جب عشاء کی نماز اسٹارٹ ہوا، شروعات ہوئی، 2 صحابی اللہ کے نبی کے دروازے پہ کھڑے، فضل بن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں ذرا افاقہ ہوا، ہوش آیا، اللہ کے نبی نے 2 صحابی کو بلائے اور ان کے کندھے پر ہاتھ ڈالے۔ میرے بھائیو اس روایت کو یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس طرح جا رہے تھے کہ آپ اپنے پاؤں پر سہارا بھی نہیں لے سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی گئے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے محبوب آپ بخشائے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کا آخری عمل قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے کہ کبھی بھی اگر آزار آئے، عذر آئے، میرے بھائی اس عذر کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑنا، نبی کے پیغام کو دیکھ لینا، نبی کے عمل کو دیکھ لینا کہ آخری لمحے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ترک نہ کیے، چل بھی نہ پائے، 2 آدمی کے سہارے سے مسجد گئے، 2 صحابی کے سہارے سے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ بتاؤ اگر ہم نبی کی امت ہے، عہد کریں، وعدہ کریں، انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے مسجدوں میں، ہم پڑھیں گے، بس بستروں کو آباد نہیں کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ آخر میں ایک حدیث سن لیں، جو لوگ نماز کو چھوڑتے ان کے بارے میں نہیں، ان کی تو بڑی وعیدیں ہیں، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ قیامت 15 طرح کے عذاب ان کو دے گا، 5 دنیا میں عذاب دے گا، 3 موت کے وقت دے گا، 3 قبر میں دے گا، 3 قبر سے اٹھنے کے بعد دے گا۔ دنیا میں جو اللہ عذاب دے گا، پہلا نماز میں سستی کرنے والے کا دنیا میں عذاب یہ ہوگا، زندگی سے اللہ برکتیں ختم کر دے گا، کام بہت رہیں گے کر نہیں پائے گا، زندگی میں برکتیں نہیں رہیں گی۔
دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ صلح نیک لوگوں کا نور جو اللہ نے چہروں پر پالش کر رکھا ہے وہ چھین لے گا، سلب کر لے گا، اور لوگ کہیں گے یار کتنا اداس لگتا ہے، اس کا چہرہ بڑا مرجھایا ہوا لگتا ہے۔ یہ اللہ نے نیک لوگوں کا نور ہمارے چہروں سے چھین لیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی پر اجر نہیں دے گا۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی مغرب میں، عشاء میں، فجر کی، یہ جو سستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دوسرے اعمال پر اللہ ثواب نہیں دیتا۔ صدقہ بھی کرے ثواب نہیں، صدقہ بھی کرے ثواب نہیں ملتا اسے، بے نمازی جو سستی کرنے والے لوگ۔ تیسری چیز ہے اللہ بے سستی کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ پانچویں چیز یہ ہے نیک لوگ جو کہتے ہیں اللہ سب کو تندرست بنا دے، ان نیک لوگوں کی دعاؤں میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ 5 عذاب زندگی میں۔ 3 عذاب اللہ موت کے وقت دے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، نماز میں سستی کرنے والا، ذلت سے موت آئے گی، ذلت سے، عزت کی موت نہیں آئے گی۔ اور 3 عذاب قبر میں ہوگا، قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا، نماز میں سستی کرنے والوں کو اس طرح پسلی گھس جائیں گی۔ دوسرا عذاب ہوگا قبر میں آگ جلا دی جائے گی۔ تیسرا عذاب ہوگا ایک ایسا سام مسلط کر دیا جائے گا جس کی آنکھیں آگ کی ہوگی، ناخن لوہے کی ہوگی، آوازوں میں بجلی کی کڑک ہوگی۔ مردوں کو جب ایک مرتبہ قبر میں ڈسے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ یہ قبر میں عذاب ہوں گے۔ اور 3 عذاب قبر سے نکلنے کے بعد اللہ کا غصہ ہوگا، سختی سے حساب لیا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، اے اللہ کے باغی، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اے اللہ کے حق کو دنیا میں تم نے اللہ کے حق کو ضائع کیا تھا، آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ 15 طرح کے عذاب ان لوگوں کو ملیں گے جو سوچتے ہیں نا فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں، ان کو جو چھوڑنے والے ان کی سزا تو بہت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو 5 وقتہ نماز موت تک اللہ کے گھر پہ ادا کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ایسی بیماری سے بچائے کہ جس میں نمازیں چھوٹ جاتی ہے، اللہ ایسے حالات سے بچائے جس سے ہم نماز سجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو حضرت سنت سے فارغ و سنت پر۔ آخر دعوانا